اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ سامعین حضرات، حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم کی کتاب جلد اول سے دعوت کے باب میں سے آج آپ کو چند واقعات سنائیں گے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عمرے کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے۔ اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے، جیسے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن وقا اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہے، اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائے جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ بخاری طبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مسعود اور حضرت مروان سے یہی حدیث منقول ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے، یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دیا ہے اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دے اور بیچ میں مداخلت نہ کرے۔ اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشا پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کرے تو مجھ سے لڑ لے، اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالی مجھے غالب کر دے گا یا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری
کہ دیکھیے جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے، تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بیچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ فوراً ایسے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی، اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہے وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نہیں میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں؟ پھر میں نے سوچا کہ میں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرخواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت زہری کی روایت ہے میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے باب میں سے چند واقعات۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔